بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید۔ ہم آپ کو سبق آموز اور حقائق پر مبنی ایسی کہانیاں سناتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں معلومات ملتی ہے بلکہ آپ اپنے ارد گرد پھیلے کرداروں کو اچھی طرح سمجھ پاتے ہیں۔ ہماری کہانیوں کا مقصد آپ کو آگہی دینا ہے، اس لیے کسی بھی کہانی کے بارے میں کچھ بھی لکھنے سے پہلے ہماری پوری کہانی کو سن لیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ سر جھکائے گٹھری کی طرح سمٹ کر بیٹھی تھی۔ آج ہی مولوی رشید کے ہاں آئی تھی۔ اس کے لالچی بھائی بھابھی نے مولوی صاحب سے اس کے عوض پورے 10 لاکھ روپے کی رقم لی تھی۔ مولوی رشید نے یہ رقم اپنا مکان بنانے کے لیے جمع کی تھی، لیکن گلزار کی بہن نگہت کو دیکھتے ہی سب کچھ بھول بیٹھا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے ان پیسوں کو گلزار کے حوالے کرنے کا ارادہ کر بیٹھا۔ ایک رات کے لیے 10 لاکھ روپے، وہ بھی نگہت جیسی 26 سالہ لڑکی کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ اگر گلزار ایک رات کی بجائے ایک بار اس کی جھلک دیکھنے کے لیے بھی 10 لاکھ مانگتا تو وہ خوشی خوشی دے دیتا۔ وہ اس کی محبت کے جال میں اس قدر جکڑ گیا تھا کہ اسے اپنے گاؤں میں موجود وفادار بیوی اور 5 سالہ بیٹی کا خیال بھی نہ رہا۔ نگہت سر جھکائے یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کل سے پھر بھابھی کے طعنے تشن سن رہی ہوگی۔ کوئی بھابھی اس قدر ظالم بھی ہو سکتی ہے کہ محض پیسوں کی خاطر؟ اس سے آگے اس سے کچھ سوچا نہ گیا۔ بھابھی چلتا پرزا تھی، اس کے سامنے بھائی تک کی بولتی بند رہتی تھی۔ پھر نگہت کس کھیت کی مولی تھی؟ ماں باپ کے مرنے کے بعد یوں بھی وہ گمسم ہو گئی تھی۔ اپنے ناخنوں سے اپنے زخم خود چھیل لینا، پھر درد سے تڑپتے ہوئے تڑپ بھی نہ سکنا، جیسے دل کے رستے سوراخوں سے بھی آنکھوں ہی کی طرح لہو کے دھارے بہتے ہوں۔ تقدیر نے اسے کس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا کہ اسے صرف عارضی طور پر دلہن بننا پڑ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے بھائی کو 10 لاکھ کی رقم دینے والا مولوی ابھی آئے گا اور اپنی تسکین کے بعد وہ واپس بھیج دے گا۔ اس کے ساتھ اتنا ہی معاہدہ ہوا تھا، شاید وہ اس کی محبت کے قصیدے بھی پڑھے، مگر اس سے کیا ہوگا؟ محبت کا نام لینے سے میرے سر جذبات پگھلنا تو شروع نہیں ہو جائیں گے۔ اس نے ایک نظر مولوی رشید کو دیکھا تو تھا جب وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے نیچے اترنے کا کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنی کالی کڑھائی والی چادر کا نقاب کیا ہوا تھا۔ اس کی آواز پر بس ایک پل کو نظر اٹھا کر دیکھا، پھر وہ اٹھی اور کھلے دروازے سے فوراً اندر کی جانب یوں بھاگی جیسے اگر کسی نے دیکھ لیا تو اس کی چپتی نظروں کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ وہ اندر آئی تو سامنے اسے ایک کمرہ نظر آیا جہاں پر سامنے ہی ایک پلنگ تھا۔ وہ تیزی سے کمرے میں آئی اور پلنگ کے ایک کونے پر گٹھری کی مانند بیٹھ گئی۔ سوچنے لگی اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسے وہاں بیٹھے یاد آیا کہ اس سے قبل بھی ایک بار وہ دلہن بن چکی تھی۔ تب تک اس کے دل میں کتنے ارمان تھے، حالانکہ اس نے اپنے دولہے کو بھی نہیں دیکھا تھا، مگر اتنا جانتی تھی کہ بھابھی نے اس کے لیے غلط فیصلہ نہیں کیا۔ تب اسے بھائی بھابھی پر مکمل اعتماد تھا۔ وہ رشتہ بھابھی نے اپنے کزن کے ساتھ کروایا تھا۔ بھابھی پروین نے کہا تھا کہ نگہت تو بڑی خوش قسمت ہے کہ ارشد جیسا امیر و کبیر اور مربوں کا مالک ملنا خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے۔ تیرے تو عیش ہوں گے، پوری زندگی روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ بھابھی کی بات پر شرما گئی تھی۔ اس کے سسرال سے جب شادی کا سامان آیا تو اتنے مہنگے اور خوبصورت کپڑے، بے تحاشا قیمتی زیورات دیکھ کر اس کی ہمسائیوں اور سہیلیوں نے اس کی زندگی کو رشک بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ بھی بے حد خوش تھی۔ بھابھی سے جتنے بھی گلے شکوے تھے وہ سب ختم ہو گئے تھے۔ اس کے تمام تر خدشات بھی دور ہو گئے۔ بھابھی سے اس کا دل صاف ہو گیا۔ وہ سوچنے لگی بھابھی زبان کی کڑوی ضرور ہے مگر دل کی بے حد اچھی ہے۔ پر دن پر لگا کر اڑے اور شادی کا دن آ پہنچا۔ دلہن بن کر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ابھی عمر ہی کیا تھی، محض 17 سال، اور اس عمر میں انسان معصومیت کے جس درجے پر ہوتا ہے اس کے چہرے کا نکھار ہی سب بتا دیتا ہے۔ نگہت کا چہرہ بھی وہی بتا رہا تھا کہ اس کی خوشیوں بھری زندگی ارشد کے ساتھ شروع ہونے والی ہے۔ مولوی رشید کمرے میں آ کر کھنکھارا تو وہ ماضی سے نکل کر حال میں آ گئی۔ مولوی رشید اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اسے بتانے لگا کہ جب پہلی بار اس نے نگہت کو دیکھا تو اپنے دل پر قابو نہیں رکھ پایا۔
اسے یاد آیا تھا کہ اس کا اور ارشد کا نکاح مولوی رشید نے پڑھایا تھا۔ وہ مولوی کو دیکھتے ہوئے ارشد کے بارے میں سوچنے لگی۔ ارشد اس کے اور مولوی رشید کے اس تعلق کے بارے میں کیا سوچے گا جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ مولوی رشید کی ہماری شادی والے دن سے مجھ پر نظر تھی۔ وہ گھبرا گئی اور مولوی رشید کو کہنے لگی کہ وہ چند گھڑی آرام کرنا چاہتی ہے۔ مولوی رشید نے اسے آرام کرنے کا کہا اور خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ نکھت نے اپنا چہرہ کمبل کے اندر کر لیا۔ مولوی رشید کی نظریں گھڑی کی سوئی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ پھر 1 گھنٹے بعد اس نے جا کر نکھت کو پکارا۔ نکھت چھوٹی سی تھی کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں نے دونوں بہن بھائیوں کو محنت مشقت کر کے پالا تھا۔ گلزار نکھت سے پورے 10 سال بڑا تھا۔ جیسے ہی گلزار کام پر لگا، اس کی ماں نے اس کے لیے لڑکیاں دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر کسی کے توسط سے پروین ان کو بے حد پسند آئی اور جھٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہو گیا۔ اماں تو شاید اس کی شادی کے انتظار میں تھیں کہ پروین کو گھر لانے کے بعد وہ خود چل بسیں۔ نکھت کی مکمل ذمہ داری اب بھابھی پروین پر آ گئی۔ اس نے نکھت کے ساتھ سب کچھ اچھا سلوک تو نہ کیا تھا، مگر نکھت نے اپنے سارے شکوے تب بھلا دیے تھے جب بھابھی نے پروین کا رشتہ اپنے کروڑ پتی کزن ارشد سے طے کیا۔ بھائی بھابھی نے موٹی رقم لے کر اور اب بھائی اور بھابھی نے اسے بوڑھے کھوسٹ کے پلے باندھ دیا تھا۔ تب بھی نکھت نے اف تک نہ کی تھی، وہ بس خاموش رہی تھی۔ جب وہ یہاں بیاہ کر آئی تو اسے معلوم ہوا کہ ارشد کی عمر 70 سال ہے۔ اسے اس قدر دھوکہ دیا گیا تھا۔ ارشد بوڑھا شخص تھا جس کے پہلے ہی 5 بچے تھے، جبکہ اس کی پہلے بھی 3 بیویاں تھیں۔ 2 بچوں کے بعد دونوں بیویوں نے اس کی تلخ مزاجی سے تنگ آ کر مر جانے میں عافیت جانی تھی۔ ایک کنویں میں کود کر ایک مر گئی، دوسری نے زہر کھا کر اپنی عاقبت تباہ کی۔ نکھت نے جاتے ہی ارشد کا گھر سنبھال لیا تھا۔ اس نے بھوکے بچوں کو گلے لگا کر سگی ماں کا پیار دیا۔ ارشد کی بدمزاجی بھی اس کے حسن عمل اور رکھ رکھاؤ کے آگے دھیمی پڑنے لگی۔ اجلے کپڑوں اور لذیذ کھانوں اور خاموشی سے پاؤں دباتی جب چپ چاپ بے زبان خوبصورت کمسن عورت بھلا کسے بری لگے گی، خصوصاً جو نہ کام کرتے ہوئے تھکتی ہو، نہ رات دن کھانسنے کی شکایت کرتی ہو۔ گھر کے سارے کام وہ نوکرانی کی طرح کرتی۔ جہاں ذرا سی غلطی ہو جاتی، ارشد اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا کرتا۔ ہاں مگر جب وہ میکے جاتی، خوب بن سنور کر جایا کرتی۔ بھابھی کو بھی یوں ظاہر کرواتی کہ نہ جانے وہ کتنی خوش باش ہے۔ مگر اس دن گھر میں ایک دن بھابھی نے اسے کہا کہ گھر میں کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ اس نے بھی تڑاک سے جواب دیا، ارشد تو تمہارا بھی چچا زاد بھائی ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر تم اس سے براہ راست مانگ لو۔ بھابھی کے دل میں اس کی بات سے ایک گراسی پڑ گئی۔ پھر تو اس نے نکھت کا گھر توڑنے کی ٹھان لی تھی۔ ایک دن نکھت جب کپڑے دھو کر چھت پر پھیلانے گئی تو ارشد گھر آ گیا۔ وہ سیدھا چھت پر پہنچا۔ نزدیکی کسی چھت پر ابھی کوئی لڑکا اوپر آیا تھا، جبکہ نکھت اپنے ہی دھیان میں سامنے خلاؤں میں دیکھ رہی تھی۔ ارشد کو لگا اس لڑکے کی جانب ہی متوجہ ہے۔ اس نے بس اس لڑکے کو دیکھا تو سیڑھیوں سے گھسیٹتا ہوا اسے نیچے لے آیا، پھر اتنا مارا کہ اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ مار مار کر جب اس کا بھرتا بنا لیا تو نہ جانے کیا سوجھی طلاق کے 3 الفاظ بول کر اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ واپس آیا تو نکھت جا چکی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جانتا تھا اسے صرف پروین کی باتوں کا غصہ تھا، بس وہ بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ اسے مارے گا، ورنہ اسے بھی معلوم تھا کہ نکھت ایسی نہیں ہے۔ سب لوگ بھی جانتے تھے کہ نکھت بے زبان گائے ہے اور اس کی شرافت کی قسمیں تو فرشتے بھی کھاتے تھے۔ ارشد اس کی خاموشی سے چڑ گیا تھا، یا شاید اسے بڑھاپے اور اس کی خوبصورتی سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ روتی دھوتی بھائی کے گھر عدت گزارنے لگی۔ بھابھی کو بھی خوب موقع مل گیا، اس کے تانے تشنے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ سچی بات تو یہ تھی اس کی بھابھی نے خود ہی اس کے گھر آگ لگائی تھی۔ ابھی اس کی طلاق کو 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ ارشد اپنی پگڑی اس کے بھائی کے قدموں میں رکھ کر اس کی واپسی کے لیے گڑ گڑانے لگا۔ گاؤں کے مولوی صاحب کے فتوے سے کسی کو تسلی نہ ہوئی تو آس پاس کے 4 لوگوں کو شہر کے بڑے مولوی سے پوچھنے بھجوایا گیا۔ سوائے ہلالے کے کوئی اور چارہ نہ تھا، مگر نکھت اڑ گئی کہ وہ ہلالہ نہیں کرے گی۔
نگہت کی بے زبانی، حسن اور حلیم طبیعت کے چرچے اب گھر گھر اور بچے بچے کی زبان پر تھے۔ ارشد نے اپنی زمین میں گڑی تھیلی کو ہوا لگوائی۔ کہنے والے کی زبان کو کون روک سکتا ہے؟ مگر عدت کے پورے ہوتے ہی نگہت کا نکاح مولوی رشید سے ہو گیا۔ وہاں کی روایت تھی کہ حلالہ کرنے والے کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ ایک خطیر رقم ادا کرتا ہے اور یہ بھی گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ طلاق ضرور دے گا۔ اس لیے مولوی رشید نے بھی 10 لاکھ روپے نگہت کے بھائی کو جمع کروا دیے۔ نگہت کو طلاق دینے کے بعد یہ رقم اسے مل جانی تھی۔ سنا ہے اب کی بار نکاح کے وقت نگہت پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ مولوی رشید نے جب نگہت کو دیکھا تو بے حد خوش ہوا۔ اسے لگا اس کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ دوسری طرف ارشد بھی بے حد مسرور تھا۔ اسے سچ مچ نگہت سے محبت ہو چلی تھی۔ نگہت تو دل و جان سے اس پر فدا تھی، مگر ارشد کے کہنے سننے پر بھائی بھابھی نے کیسے کیسے ڈراوے دھمکاوے استعمال کیے، کون کون سے جتن کر کے کتنے کتنے سنہری باغ دکھلا کر مولوی کو طلاق دینے پر آمادہ کیا، یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اس سارے معاملے میں ارشد نے زمینیں بیچ کر کتنا پیسہ لگایا یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ بس یہ دیکھا کہ نگہت کی بھابھی سونے کے نئے جھمکے پہنے پھرتی ہے۔ نگہت پھر سر جھکائے بھائی کے گھر عدت کاٹنے لگی۔ مولوی رشید نے جہاں گھپلا کیا وہیں اب کے نگہت کے بھائی گلزار نے اسے 10 لاکھ روپے واپس دینے سے انکار کر دیا۔ ارشد کے پھیرے پھر سے وہاں لگنے لگے۔ نگہت سامنے نہیں آتی تھی، مگر اسے کچھ سنگن ملی تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ آخر اسے گاؤں کی نائن کی زبانی ہر بات کا رتی رتی علم ہو گیا تو وہ آہیں بھر کر خاموش ہو رہی۔ ایک بار پھر ارشد خان کی دولت جیت گئی۔ بیل بکریوں، گایوں اور لڑکیوں سے کہاں پوچھا جاتا ہے کہ انہیں کس کھونٹ بیچنا ہے۔ اب صرف عدت کے گزر جانے کا انتظار تھا۔ وہ پھر سے بیاہ کر ارشد کے گھر چلی گئی۔ مولوی رشید بے حد پریشان تھا کہ اس کی رقم گلزار لوٹا نہیں رہا۔ اس نے بہت کوشش کی مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ ایک دن نگہت کے باہر باغیچے میں بیٹھی ایک شاخ سے ٹوٹی مٹی پر بلا مقصد لکیریں لگا رہی تھی کہ اس نے وہاں مولوی رشید کو آتے دیکھا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر اندر گئی اور مولوی رشید کے بارے میں بتایا۔ ارشد نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا حلالہ کی ضمانت 10 لاکھ وہ اس کے بھائی گلزار سے لے کر دے ورنہ وہ پنچایت بلائے گا۔ نگہت کی عزت کا خیال ہے ورنہ پنچایت بلاتے دیر نہیں لگتی۔ ارشد نے اسے یقین دلایا کہ وہ لے دے گا۔ اس نے گلزار سے بات کی مگر وہ جھوٹ بولنے لگا کہ اس نے رقم مولوی کو واپس دے دی ہے۔ ان دونوں میں جھگڑا بڑھ گیا تھا۔ رشید گلزار کے ساتھ ہاتھا پائی پر اتر آیا۔ اچانک ہی نگہت کو خدا جانے کیا ہوا، وہ درمیان میں کود آئی اور اپنے بھائی کو بچانے لگی۔ یہ دیکھ کر ارشد کو طیش آ گیا کہ بیوی اس کی ہے، اسے شوہر کی طرفداری کرنی چاہیے نہ کہ بھائی کی یا میکے والوں کی۔ اس نے تو پھر سے طلاق کے 3 لفظ بول دیے۔ اب تیسری بار نگہت کو طلاق ہو گئی۔ گلزار نے اب ایسا کیا کہ مولوی رشید سے ہی سیٹلمنٹ کر لی، پھر سے اسے حلالہ کے لیے نکاح کروانے کا سندیسہ بھیج دیا، کیونکہ اب کی بار ارشد نے کہا تھا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے اور یہ آخری غلطی ہے۔ اس کا کفارہ اسے ادا کرنا ہے کیونکہ وہ پھر سے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب کی بار مولوی رشید نے ایک شرط رکھی۔ نگہت پھر سے دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ مولوی رشید خوش تھا کہ اب وہ ساری زندگی اس کے پاس رہے گی، مگر اگلے دن جب ارشد نے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اب گلزار نے بھی بہن کا گھر پھر سے اجاڑنے سے انکار کر دیا اور جلد از جلد ارشد کو بھی یہ سن کر اس کی پوری جائیداد جو گلزار کے کہنے پر نگہت کے نام لگا چکا ہے وہ ہاتھ سے چلی جائے گی، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ وہ وہیں چل بسا۔ دوسری طرف نگہت کا بھائی سر کے بال رنگے نئے کڑکڑاتے جوتے میں ایک لڑکی کو لے کر گھر پہنچا۔ بیوی سے کہنے لگا یہ مولوی رشید کی بہن ہے جسے میں نگہت کے وٹے میں بیاہ کر لایا ہوں۔ یہ سنتے ہی پروین بھابھی کا سارا غرور خاک میں مل گیا، جبکہ مولوی رشید اور نگہت خوش باش زندگی گزارنے لگے تھے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔
آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔